نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں۔ جزاک اللہ۔ آج ہم باذن اللہ فعل مضارع کے سلسلے میں فعل مضارع منصوب کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ پہلے حصے میں ہم حروف ناصبہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ حروف ناصبہ فعل مضارع پہ جب داخل ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے فعل مضارع کی گردان بھی پڑھی تھی کہ فعل مضارع کی گردان جو حالت رفع میں ہوتی ہے وہ حالت نصب میں کیسے تبدیل ہوتی ہے اور اس کے اوپر کون سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ ہم نے اس کے علاوہ حرف ناصبہ لن کے بارے میں بھی تفصیل اور مثالوں کے ساتھ پڑھا۔ آج ہم باذن اللہ ان، کئی اور اذن کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ حتی اور لی کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ لام کئی اور لام التعلیل کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ کے حکم سے اس لیکچر میں حصہ دوم میں پڑھیں گے۔ معزز ناظرین کرام، ہم نے لن جو ہے حصہ اول میں تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ ان کا مطلب ہے کہ، اس حرف کا مطلب ہے کہ۔ ان جو ہے جب فعل مضارع سے پہلے آتا ہے تو اس کا دو طرح سے ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ ان جب آتا ہے ان فعل مضارع سے پہلے تو اس کا دو طرح سے ترجمہ کیا جائے گا۔ ایک تو سمپل اس کا معنی جو ہے کہ، اس جملے میں جب قرآن مجید میں جملہ آئے گا تو اس کا ترجمہ ہم کے سے کریں گے، اس کا مطلب کے ہوگا، ترجمہ ہم اردو میں کے کریں گے۔ اور دوسرا ترجمہ جو ہوگا ان مصدریہ کے طور پہ کریں گے، مصدر اس کا ترجمہ مصدر میں کریں گے۔ جب ان فعل مضارع کے ساتھ آئے گا تو اس کا ترجمہ ہم مصدر کے معنوں میں کریں گے۔ اب مصدر کیا ہے، مصدر انشاءاللہ اسی لیکچر میں آگے پڑھتے ہیں۔ پہلے ہم جو ہے اس ان کا ترجمہ کے ساتھ کریں گے۔ کے ساتھ ہم کچھ مثالوں کے ساتھ اس کو سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم مصدر کو سمجھیں گے اور مصدر کی مثالیں ہم قرآن پاک سے لیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس ان کا جو مفہوم ہے وہ کے اور اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ پہلا ترجمہ ہم کریں گے ان کا کے، اس کا ترجمہ ہوگا کے۔ یا مرکم، اس مثال کو دیکھیں، قرآن پاک کی اس آیت کو دیکھیں، یا مرکم ان تذبحوا بقرہ۔ تذبحوا اصل میں یہ تھا تذبحونا، اس کا جو روٹ لیٹرز ہے زال با ہا، یہ روٹ لیٹرز ہیں۔ یہ تا جو ہے یہ علامت مضارع ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ اصل ورڈ جو اصل صیغہ تھا وہ تذبحونا، اس کا کیا تھا، تذبحونا، مذکر تھا۔ کون سا مذکر تھا، جمع مذکر، اور تا دکھا رہا ہے حاضر، جمع مذکر حاضر کا یہ صیغہ ہے۔ تو تذبحونا تھا، یہ تذبحونا تھا اصل میں۔ جب اس کے ساتھ ان آیا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا، ان داخل ہونے سے یہ جو حالت رفع ہے نا تذبحونا، یہ حالت نصب میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو حالت نصب میں تبدیل ہونے کے لیے کیا ہوگا، یہ نون گر جائے گا، نون ڈراپ ہو جائے گا اور ایک الف آ جائے گا، ایک بغیر حرکت والے الف یہاں پہ آ جائے گا۔ تو یہ کیا بن جائے گا، ان تذبحوا، یہ ان تذبحوا آ جائے گا۔ تو ان جب فعل مضارع پہ داخل ہوگا تو وہ اس کو حالت رفع سے حالت نصب میں لے جائے گا، اور جمع جو مذکر ہوگا، جمع مذکر حاضر اور جمع مذکر غائب، ان کا نون جو ہے نون اعرابی ہے، وہ گر جائے گا اور الف آ جائے گا، ان تسبحوا۔ اب اس کو دیکھیں، ترجمے کے دیکھیں، یا مورکم، یا مورکم کا کیا مطلب ہے، وہ حکم دیتا ہے تمہیں۔ یہ ہم سمپل اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ
یا مرکم امرا یا مرو فعل مضارع کا صیغہ ہے، اس میں جو ہے ہوا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے، ضمیر جو ہے وہ ہوا کی چھپی ہوئی ہے، وہ حکم دیتا ہے. کم مفعول ہے، ضمائر متصل ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ مفعول بن کے آتے ہیں. یا مرکم وہ حکم دیتا ہے تمہیں. ان کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ان کا مطلب سمپل ترجمہ کریں گے کہ وہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تذبحو تم ذبح کرو، تم سب ذبح کرو، یعنی تم ذبح کرو. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تذبحو کا آپ ایک ہی ترجمہ بس آپ کے ذہن میں آ گیا کہ تذبحو کا مطلب ہے، تذبحون کا مطلب ہم یہ ترجمہ کریں گے کہ تم ذبح کرتے ہو یا تم ذبح کرو گے. جملے کے مطابق بامحاورہ ترجمہ کرنے کے لیے بھی آپ جو ہے اردو کے الفاظ کو آگے پیچھے کر کے اس کو ترجمہ وہ کر سکتے ہیں. تم ذبح کرو. بقرتن، بقرتن کیا ہے؟ یہ اسم ہے. اسم ہے تو کون سا اسم ہے؟ اس میں معرفہ ہے یا اس میں نکرہ ہے؟ یہ تو خاص نہیں ہے نا، یہ عام ہے. بقرہ، بقرتن، اور یہ حالت نصب میں ہے تو یہ مفعول ہے. اسم جو ہے یہ نکرہ ہے تو نکرہ کے اوپر تنوین آتی ہے، تو کوئی گائے، ایک گائے ذبح کرو. تو یا مرکم ان تذبحوا بقرتن وہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم ذبح کرو ایک گائے. سمپل ترجمہ آ گیا اس کا، ان کے. اب آگے مثال دیکھیں. اب دوسرا، جب ان فعل مضارع سے پہلے آئے گا نا تو وہ مصدر کا معنی دے گا. فعل مضارع کا معنی کو، ترجمے کو آپ چھوڑ دیں گے، اس کا ترجمہ وہ نہیں کریں گے، بلکہ ان جب آئے گا تو وہ فعل مضارع وہ مصدر کا معنی دے گا. اب مصدر کیا ہے؟ مصدر کو سمجھنے سے پہلے ہم فعل کے اوپر ایک نظر دوڑا دیتے ہیں کہ فعل کا کیا مطلب ہے. ہم نے جانا تھا نا کہ فعل کا کیا مطلب ہے؟ کسی کام کے کرنے یا ہونے کا ذکر پایا جائے اور پلس زمانہ بھی پایا جائے. فعل کسے کہتے ہیں؟ کام پلس زمانے کو کہتے ہیں. کسی کام کے کرنے یا ہونے کو فعل کہتے ہیں اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے، کسی خاص زمانے. زمانے کتنے ہیں؟ دو ہیں، ماضی اور مضارع. ماضی اور مضارع، زمانہ ماضی اور ایک گزرا ہوا وقت، ایک آنے والا وقت، اس کو مضارع کہتے ہیں. تو فعل ماضی، فعل ماضی وہ کام جو گزرے ہوئے وقت میں ہو چکا ہو. جیسے دیکھیں میں نے کھانا کھایا، ٹھیک ہے، یہ ماضی میں کام ہو چکا ہے. وقت کا تعین، وقت کا اشارہ بھی دیا جا رہا ہے کہ پاسٹ میں ہوا ہے. اور فعل مضارع میں کیا آئے گا؟ میں کھانا کھا رہا ہوں، یا میں کھانا کھاتا ہوں، یا میں کھانا کھاؤں گا. یہ فعل مضارع میں آئے گا. اس کا مطلب ہے کہ کام کا ہونا یا کرنا حال میں یا مستقبل میں پایا جا رہا ہے، اس میں زمانہ بھی پایا جا رہا ہے. اب مصدر کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا مصدر. مصدر کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا پہلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ اسم کس کو کہتے ہیں؟ اسم کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو کہتے ہیں. اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم کام کے نام کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کام کے نام کو اسم کہتے ہیں. اس کو انگلش میں وربل ناؤن کہتے ہیں. تو کام کا ناؤن، کام کا نام کیا ہوتا ہے؟ کام کے نام کا مطلب ہے کہ ایک کام کا کام ہو، اس میں زمانہ نہ پایا جائے. مثال کے طور پہ دیکھیں، کھانا، پینا، سونا، کھیلنا، جاگنا، جانا، دوڑنا، ٹھیک ہے نا. اور یہ سارے جتنے بھی ہیں نا، یہ سارے مصدر ہیں. ان میں زمانہ نہیں پایا جا رہا. دیکھیں کھانا، اس میں کوئی زمانہ پایا جا رہا ہے؟ نہیں پانا. یہ اسم کا نام ہے، کھانا، پینا، سونا. اور اس کی ایک پہچان یہ ہے مصدر کی کہ اردو کے ترجمے میں نا آتا ہے آخر میں، نا نا نا. تو اس سے ہم پہچان جاتے ہیں کہ یہ مصدر ہے، یہ کسی کام کا نام ہے. اس مثال سے ہم دیکھتے ہیں اور یہ مزید واضح ہو جائے گا. اب وہی ہم آیت لیتے ہیں، یامرکم ان تذبحوا بقرہ، ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ ہم نے کیسے کیا تھا؟ دیکھیں یامرکم یہی ہے کہ وہ حکم دیتا ہے تمہیں. پہلے ہم اس آیت کا سمپل ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے، سمپل ترجمہ کے سے، پھر اس کا مصدری ترجمہ بھی کریں گے. ان کا کیا مطلب ہے؟ کہ تذبحوا تم ذبح کرو، ٹھیک ہے. اس تذبحوا کا کیا مطلب ہے؟ تم ذبح کرو. بقرتن ایک گائے، ٹھیک ہے نا. ایک گائے، کوئی بھی گائے، آپ مثال کے طور پہ ایک گائے ذبح کرو. وہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم ذبح کرو ایک گائے. اب اس کا مصدر میں کیسے
مفہوم نکالیں گے. اور زیادہ تر مصدر میں ترجمہ آیا ہوا ہے قرآن پاک کو آپ پڑھیں گے نا تو جب ان فعل مضارع کے ساتھ آئے گا تو یہ مصدر کا معنی دے گا. تو یہ مصدر کا ترجمہ ہم اب اس کو کیسے کریں گے؟ وہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. دیکھیں یہ ذبح کرنا، کھانا پینا سونا یہ مصدر ہے، یہ کام کا نام ہے ذبح کرنا. اب اس میں زمانہ نہیں پایا جا رہا ہے. اگر زمانہ پایا جا رہا ہو تو کہیں گے ذبح کیا، ٹھیک ہے نا، ذبح کیا پاسٹ میں ماضی کا زمانہ پایا جا رہا ہے. یا مستقبل میں ذبح کرتا ہوں یا ذبح کروں گا، یہ زمانہ پایا جائے گا ماضی حال کا یا مستقبل کا. لیکن یہاں پہ کام کا نام ہے، ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اوپر والا جو ہے، اوپر والا یہ سمپل ترجمہ ہے. وہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم ذبح کرو. اس کا ترجمہ ہم تم ذبح کرو کریں گے. تمہیں حکم دیتا ہے تم ذبح کرو. لیکن مصدری معنی میں آپ دیکھیں بامحاورہ ترجمہ، مفہوم ہمیں اچھی طرح سے سمجھ آ جاتا ہے. اور اس کو روانگی کے ساتھ ہم بامحاورہ ترجمہ ہے، روانگی کے ساتھ ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں اور بہتر طریقے سے سمجھ آتی ہے. وہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. یہاں پہ دیکھیں وہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم ذبح کرو ایک گائے. تو یہ ان دونوں کو آپ تھوڑا سا توجہ دیں، اوپر والے ترجمے کو اور نیچے والے مصدری ترجمے کو، تو آپ کو ان میں فرق پتہ چل جائے گا. اب ہم آگے مزید اس کی مثالیں لیتے ہیں تاکہ ہمیں مزید تفصیل کے ساتھ سمجھ آ جائے. ایک دوسری مثال لیتے ہیں، امر اللہ. امرا یہ ماضی کا ہے. امرا اس کے آگے یہ جو صیغہ ہے یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اس کا مطلب ہے اس کا ضمیر جو ہے وہ ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور ضمیر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. آگے ہم جملے میں دیکھیں گے کہ یہ ضمیر ظاہر کی صورت میں ہے تو اللہ ہو، اس میں جلالہ اللہ جو ہے حالت رفع میں مل گیا ہمیں، تو اس کا مطلب ہے یہ فاعل ہے، حالت رفع میں فاعل ہے. تو امر اللہ ہو، اللہ نے حکم دیا. الناسا یہ حالت نصب میں ہے، اس کا مطلب ہے یہ مفعول ہے. امر اللہ الناس، ٹھیک ہے. تو اللہ نے حکم دیا لوگوں کو، اللہ نے حکم دیا لوگوں کو ان کے یعبدوہ وہ اس کی عبادت کریں. اللہ نے حکم دیا لوگوں کو کہ وہ اس کی عبادت، ہو جو ہے اس کی عبادت کریں. یہ سمپل ترجمہ ہو گیا کہ وہ اس کی عبادت کریں. مصدری ترجمہ ہم کیسے کریں گے؟ اب ان مصدریہ، اس کو ان مصدریہ بھی کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ مصدر کا ترجمہ دیتا ہے. ٹھیک ہے، ان جب فعل مضارع کے ساتھ آئے گا تو یہ مصدر، اس لیے اس کو ان مصدریہ کہتے ہیں. اب اس کا دیکھیں ترجمہ کیسے ہوگا. اللہ نے لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا. عبادت کرنا تو یہ مصدر آ گیا ہے، کام کا نام ہے. عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، یہ کام کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی کام کا نام ہے کہ عبادت کرو. تو یہ مصدری مطلب آ گیا ہے. اب دیکھیں ان تکتبوہ ولا تسأموا ان تکتبوہ صغیرا او کبیرا، یہ لین دین کے بارے میں آیت ہے. اس کے پیچھے لین دین، قرض، اس کے بارے میں یہ ذکر ہو رہا ہے. اور یہ آیت کا ترجمہ ہے ولا تسأموا کا مطلب ہے کاہلی مت کرو، سستی مت کرو. ٹھیک ہے نا، چھوٹا ہو یا بڑا، یعنی قرض لین دین، قرض چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس کے لکھنے میں ان تکتبوہ، اس کے لکھنے میں سستی مت کرو. اس کا ترجمہ یہ ہو گیا. اصل میں ہمارا فوکس ان تکتبوہ اصل میں کیا تھا؟ تکتبونا، یہ تکتبونا تھا. ٹھیک ہو گیا، تکتبونا تھا اصل میں صیغہ. یہ صیغہ کون سا ہے؟ یہ جمع کا ہے. جمع کا کون سا؟ مذکر کا. مذکر کا کون سا؟ حاضر کا کہ غائب کا؟ تو یہ تا دکھا رہا ہے کہ حاضر کیا ہے، تا تو سے لفظ ہے تو یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اب اس کے اوپر جب ان داخل ہوگا حرف ناصبہ تو کیا کرے گا؟ یہ نون گر جائے گا. یہ آ جائے گا اس کے اوپر ان، تو یہ نون گر گیا. اور ایک الف آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ ان تکتبو کہ تم لکھو. اب یہ دوسری آیت میں دیکھیں
یکتمنا، اس آیت کے ان یکتمنا کیوں دیکھیں پہلے اس آیت میں، اس آیت کی اس حصے کو دیکھیں، یکتمنا، یکتمنا یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ فعل مضارع کی گردان کا کون سا صیغہ ہے؟ یہ مؤنث کا ہے. مؤنث کا کون سا؟ جمع مؤنث کا. یکتمنا جیسے ہم نے پڑھا تھا. اور یا کیا دکھا رہا ہے؟ حاضر کے غائب، غائب، یا کا مطلب ہے غائب. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یفعلنا. یہ اس کے اوپر ہے، یہ جو صیغہ ہے یفعلنا، یکتمنا. تو دیکھیں یفعلنا اس کے اوپر زبر ہے، اور ہم نے پڑھا ہے کہ یہ نون جو ہے نا، یہ نون نسوہ ہے. نون نسوہ ہے نا، کیونکہ یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور یہ مبنی ہے، اس میں تبدیلی نہیں آئے گی. اس کے اوپر ان داخل ہوگا تو ان داخل ہو گیا، اس کے اوپر کوئی تبدیلی نہیں آئی، ظاہری طور پہ کوئی تبدیلی نہیں آئی. لیکن اس کو ہم کہیں گے کہ یہ حالت نصب میں چلا گیا. پہلے یہ حالت رفع میں تھا ان کے بغیر، لیکن جب داخل ہوا ہے ظاہری کوئی تبدیلی نہیں آئی. کیونکہ یہ جو مؤنث واحد، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، یہ دو صیغے جو ہیں فعل مضارع کی گردان کے، یہ مبنی ہوتے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. ان یکتمنا یہ ویسے کا ویسے رہ جائے گا، یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے. آگے ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں مصدر کا، کہ تاکہ ہمیں اچھی طرح سے سمجھ آ جائے. دیکھیں ہم امرتو ان اعبد اللہ، اس میں کون سا ہے؟ ان اعبدا. اس کو دیکھیں ان اعبدا، ان اعبدا، اعبدا کیا تھا؟ اعبدو واحد متکلم، ٹھیک ہے. امرتو ان اعبد اللہ، ہا مفعول منصوب ہے نا، تو اس کا ترجمہ ہم مصدر میں کریں گے، کیونکہ مصدر کا مفہوم اور اس کا روانگی اور اس کی جو سمجھ ہے بہتر طریقے سے آنے والا ہے اس کا ترجمہ. تو اس کا ترجمہ ہم مصدر میں کیسے کریں گے؟ مجھے اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. امرتو، امرتو یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، یہ ماضی کا صیغہ ہے اور مجہول ہے، پیسو وائز ہے، اس میں فاعل کا پتہ نہیں ہوتا، پیسو وائز ہے. تو امرتو مجھے حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. کیا حکم دیا گیا ہے؟ مجھے حکم دیا گیا ہے اللہ کی عبادت کا، یعنی مجھے اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ دیکھیں کرنا آ گیا، کام کا نام آ گیا، عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. مجھے اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مصدر، مصدر کا معنی آ رہا ہے. دوسری مثال دیکھیں وان تعفو، اور یہ دیکھیں، اور یہ کہ تمہارا معاف کرنا، تعفو معاف کرنا، اقرب و قریب ہے، للتقوی تقوی کے، تقوی کے قریب ہے. اور یہ کہ تمہارا معاف کرنا، معاف کرنا مصدر، اور یہ کہ تمہارا معاف کرنا تقوی کے زیادہ قریب ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی اور بہتر طریقے سے آ رہی ہوگی. یہ میں اس لیے مثالیں لے کر آیا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اچھی طریقے سے. آگے دیکھیں اب آگے اس حصے کو دیکھیں، وان تصوموا خیر لکم، آیت کے اس حصے کو دیکھیں، ٹھیک ہے. آیت کے حصے کو وان تصوموا، تصوموا کا مطلب ہے روزہ رکھنا، خیر ان کا مطلب ہے بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کا مطلب ہے کہ. تو مصدر کا ترجمہ ہم اس آیت کے اس حصے کو لیں اور اس کا مصدر کا ترجمہ کریں. وان تصوموا خیر لکم، اس کا اگر ہم وہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ اور یہ کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے. مصدری ترجمہ ہو گیا، مصدر کا ترجمہ ہو گیا، مصدر کا ترجمہ اس کے اوپر غالب آ گیا. وان تصوموا، اور یہ کہ تم روزہ رکھو، خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے. یہ اس کا مصدری ترجمہ ہوگا. یہ ایک دو مثالیں اور بھی دیکھ لیتے ہیں مصدر کے ترجمے کی. ان تکتبوہ، اس کو ذرا توجہ کے ساتھ دیکھیں. ان تکتبوہ، ان تکتبوہ، چھوٹا ہو یا بڑا اس کے لکھنے میں کوتاہی نہ کرو. یہ وہی آ گیا ہے، یہ لین دین والا جو ہے، قرض کے لین دین والی یہ آیت جو ہے، وہ اسی آیت کا ترجمہ ہم نے دوبارہ یہاں پہ کر دیا کہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کے لکھنے میں کوتاہی نہ کرو. لکھنے میں کوتاہی نہ کرو، ٹھیک ہے نا، لکھنا. تو یہاں پہ مصدر آ گیا لکھنا، چھوٹا ہو یا بڑا اس کے لکھنے میں کوتاہی نہ کرو، لکھنا
ٹھیک ہے نا, عبادت کرنا, یہ کام کے نام ہے. دوسری مثال دیکھیے مصدر کی, فلا تعدلوہن ان ینکحنا, اور ان کو نکاح سے نہ روکو. ہننا جمع آ جائے گا مؤنث کے لیے, ینکحنا یہ نکاح کرنا, تو اس کا مصدری ترجمہ کیا آ جائے گا, پس تم انہیں نکاح کرنے سے نہ روکو. نکاح کرنا مصدر کا معنی آ گیا, پس تم انہیں نکاح کرنے سے نہ روکو. تعدلوہن ان کو روکو, لا نہیں, پس تم انہیں نکاح کرنے سے نہ روکو. اب ہم کئی کے بارے میں پڑھیں گے. کئی کے بارے میں اس کا ترجمہ کیا ہے, تاکہ یا وجہ بیان کی جاتی ہے, سبب, کسی بات کا سبب. میں بازار جاتا ہوں تاکہ کپڑے خریدوں, ٹھیک ہے, تو یہ وجہ بنانے کے لیے آتی ہے کہ کس وجہ سے میں جا رہا ہوں یا یہ کام کر رہا ہوں. تو کئی جو ہے اس کا مطلب ہے تاکہ یا وجہ بیان ہوتی ہے. اب یہ کئی دیکھیں, کئی کسی کام کی وجہ بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں اسکول جاتا ہوں تاکہ علم حاصل کروں. اس مثال کو دیکھیں آپ قرآن پاک کی, فرجعناکا, فرجعناکا الی امکا کئی تقرّ عینھا, تقرّ ٹھنڈی ہوں, عینھا آنکھیں, ہا اس کی یعنی ماں کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ اس کی والدہ غمزدہ تھی, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے لوٹا دیا تاکہ اس کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. تو یہ اس کے بارے میں آیت ہے, فرجعناکا پھر ہم نے لوٹا دیا تمہیں, کا تمہیں, مفعول, الی امکا تمہاری ماں کی طرف. کئی کا مطلب ہے تاکہ, تاکہ ترجمہ آ گیا, پھر ہم نے لوٹا دیا تمہیں تمہاری ماں کی طرف تاکہ, ٹھیک ہے, وجہ کیا ہے, ٹھنڈی ہوں. کیوں لوٹا دیا, کیونکہ تقرّ, اور اس نے دیکھے حالت نصب میں لے گیا, تقرّ ٹھنڈی ہوں, عینھا اس کی آنکھیں. کئی نسبحک کثیرا, تاکہ ہم تیری پاکی بیان کریں بکثرت, تاکہ ہم تیری پاکی بیان کریں بکثرت. کئی قرآن مجید میں دو طرح سے بھی استعمال آیا ہے, اس کا دو طرح سے استعمال آیا ہے, دو طرح سے ہم استعمال کر سکتے ہیں ہم اس کا. پہلی قسم میں دیکھیں, لام اور پلس کئی آئے گا اور اس کے بعد لام الف لا آئے گا, لائے نفی آئے گا. یہ لائے نفی ہے, یہ لام جر ہے, اس کے نیچے زیر ہے, تو یہ تینوں اکٹھی مل کے بھی آئی ہیں. اور دوسری جو ہے لام کئی کے ساتھ مل کے اور پلس لام نفی جو ہے الگ آیا ہوا ہے. اس کی مثالیں دیکھیں آپ کو سمجھ آ جائے گی. اب دیکھیں یہاں پہ یہ لام پلس کئی اور پلس لام نفی یہ سارے اکٹھے مل کر آئے ہوئے ہیں. دیکھیں لکیلا, 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 لکیلا یعلم, تاکہ وہ نہ جانے, منفی کے ساتھ, تاکہ وہ نہ جانے, یعلم نصب میں, لکیلا یکون علیک حرجن, تاکہ تم پہ کوئی تنگی نہ ہو, لکیلا یکون, لکیلا تحزنوا, یہ تحزنوا آ گیا, دیکھیں تحزنون تھا, نون رابع گر گیا, الف آ گیا بغیر حرکت والے, تو یہ منصوب حالت نصب کی یہ حالت ہوگی. تحزنون حالت رفع میں تھا, حالت رفع میں اس کی وہ شکل تھی تحزنون, حالت نصب میں اس کی کیا شکل بن جائے گی, تحزنو. جب بھی قرآن پاک میں آپ یہ والی شکل دیکھیں, تحزنو واو آئے اور الف آئے, تو یہ آپ سمجھیں کہ حالت نصب میں فعل مضارع کی شکل ہے, تاکہ تم غمزدہ نہ ہو. دوسرا لکئی لا الگ الگ آیا ہے, حالانکہ وہ ایک ہی چیز ہے لیکن الگ لکھا ہوا ہے, لکئی لا, دیکھیں لکئی لا یکون علی المؤمنین حرج, دیکھیں لکئی لا, لکئی لا, تاکہ مومن پہ کوئی تنگی نہ ہو, لکئی لا یعلم, تاکہ وہ نہ جانے. تو یہ اس طرح بھی آیا ہوا ہے, لکئی لا اور لام الگ آیا ہوا ہے, لام نفی. اب ہم دیکھتے ہیں حتی اور لام, لام زیر والے کے ساتھ.
ان کے بعد ان دونوں میں ان چھپا ہوا ہوتا ہے، ان دونوں کے بعد ایک ان چھپا ہوا ہوتا ہے، حتیٰ اور لام کے بعد، لام زیر والے کے بعد ان ہوتا نہیں ہے، ہمیں نظر نہیں آتا ہے لیکن چھپا ہوا ہوتا ہے، ان کے بعد آتا ہے، اور جو فعل مضارع ہوتا ہے وہ اس چھپے ہوئے ان کی وجہ سے حالت نصب میں جاتا ہے، اس حتیٰ اور لام کی وجہ سے نہیں آتا، یہ تو حروف جارہ ہیں، یہ تو حالت جو آگے آتا ہے اسم، ہم نے پڑھا ہوا ہے نا، اسم کے چیپٹر میں حتیٰ لام یہ حروف جارہ میں سے ہیں اور اسم کو مجرور کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ بھی جو ہے یہ منسوب نہیں کرتے ہیں مضارع کو، بلکہ ان میں جو ہوتا ہے چھپا ہوا ان کے بعد ہوتا ہے ایک، اور وہ مضارع کو حالت نصب میں لے کر جاتا ہے۔ حتیٰ کا مطلب، اب سب سے پہلے ہم حتیٰ کو دیکھتے ہیں، اس کی مثال دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں اس کی مثال کے ذریعے حتیٰ کا جو کام ہے اور جو یہ ان چھپا ہوا ہوتا ہے اس کی سمجھ آ جائے۔ اس مثال کو دیکھیں، حتیٰ کا مطلب ہے یہاں تک کہ، اس کا وہی مطلب ہے جو حرف جارہ میں سے ہے۔ حتیٰ یخرجو منہا، آیت کے اس حصے کو لے لیتے ہیں ہم، حتیٰ یخرجو منہا، یہاں تک کہ یخرجو وہی ہے، یہ فعل مضارع کا جمع مذکر کون سا غائب کا صیغہ ہے، حتیٰ یخرجو منہا، یہاں تک کہ وہ نکل جائیں اس سے۔ اب یہاں دیکھیں حتیٰ کے بعد ایک یہاں پہ ان جو ہے مضمرہ ہے، چھپا ہوا ان ہے، جو اس ان نے اس یخرجون کو یخرجو میں تبدیل کر دیا ہے، حالت رفع سے حالت نصب میں لے گیا ہے، وہ ان حتیٰ نے نہیں کیا ہے، یہاں تک کہ وہ نکل جائیں اس سے۔ اب قرآن باغ میں آپ جہاں کہیں بھی حتیٰ دیکھیں اور اس کے بعد جو فعل مضارع آئے گا تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کے بعد حتیٰ کے بعد ان ہے، اور اس ان نے یخرجونا کو یخرجو میں تبدیل کیا ہے۔ دوسری مثال دیکھیں، حتیٰ تنفقوا لن تنالوا البر حتیٰ تنفقوا، حتیٰ تنفقوا کو دیکھیں اس حصے کو، حتیٰ تنفقوا، حتیٰ کے بعد ایک ان چھپا ہوا ہے، حتیٰ ان تنفقوا، مثال کے طور پہ یہاں پہ ان تنفقوا، حتیٰ ان تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کرو، یہاں تک کہ تم خرچ کرو، لن تنالوا البر حتیٰ تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم خرچ کرو۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ان کی سمجھ آ گئی ہوگی، یہ جو چھپا ہوا اور ہڈن ان ہے اس کی پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ جو ہے یہ فعل مضارع کو حالت نصب میں لے کر جاتا ہے۔ آگے دیکھیں لام، زیر والے لام کے سے دیکھیں، اب ان دونوں کے بعد ان چھپا ہوا ہوتا ہے، حتیٰ کے بعد تو ہم نے دیکھ لیا، اب لام کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ لام کے بعد بھی یہ ان چھپا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ لام دیکھیں، لام زیر والا، اس کو لام کئی بھی کہتے ہیں، لام کئی بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ کئی کا مفہوم دیتا ہے، کئی کا مفہوم تاکہ، یعنی کئی کا مفہوم دیتا ہے، ترجمہ وہی دیتا ہے، اس لیے ہم اس کو لام کئی کہتے ہیں۔ اور لام التعلیل بھی کہتے ہیں، التعلیل کا مطلب ہے سبب، وجہ، یہ لام جو ہے یہ لام تعلیل بھی ہم اس کو کہتے ہیں، یہ فعل مضارع سے پہلے آئے گا تو ٹھیک ہے، اس کو لام تعلیل کہتے ہیں، یہ وجہ بیان کرتا ہے۔ اب یہ آیت کے اس حصے کو دیکھیں، اس لیخرجکم من الظلمات، اس حصے کو دیکھیں، لیخرجکم من الظلمات، تاکہ وہ تمہیں نکالیں، لے اب لام آ گیا یہ جر والا زیر والا، لیخرجکم، لیخرجا جیم کے اوپر پہلے پیش تھی، حالت رفع میں تھی، لیکن لام، اس لام کی وجہ سے یہ جو ہے حالت نصب میں چلی گئی ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اس لام کے بعد ایک ان چھپا ہوا ہے، اصل میں اس ان کی وجہ سے یہ فعل مضارع حالت رفع سے حالت نصب میں گیا ہے، لیخرجکم من الظلمات، ٹھیک ہے، الی النور، تو تاکہ وہ تمہیں نکالیں، تاکہ دیکھیں لام کئی اس کو کیوں کہتے ہیں، کیونکہ اس کا مفہوم تاکہ آتا ہے، کئی کی طرح اس کا مفہوم آتا ہے، اس لیے اس کو لام کئی کہتے ہیں۔ اور لام تعلیل کا مطلب ہے یہ سبب بھی بیان کرتا ہے، تاکہ وہ تمہیں نکالے اندھیروں سے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں پیچھے آیت کو دیکھیں، هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات،
وہی ہے جس نے نازل کرتا ہے اپنے بندے پہ آیات، اپنی نشانیاں واضح، تاکہ، کیوں نازل کرتا ہے؟ تاکہ وہ کیا کرے؟ تم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالیں۔ تو یہ وجہ بیان کر دی گئی، اس لیے اس کو لام تعلیل کہتے ہیں، وجہ بیان کرنا۔ اب دوسرے کو دیکھیں، اب دوسرے میں جو ہے لے، لام آ گیا زیر کے ساتھ، اور آگے جو ہے فعل مضارع ہے، لنخرجا، تاکہ ہم نکالیں، تاکہ ہم نکالیں، بے اس سے، تاکہ ہم اس سے نکالیں کیا؟ حبا و نباتن، اناج اور سبزہ۔ تو بارش، اللہ تعالیٰ کہتا ہے بارش برساتا ہوں، کیوں؟ تاکہ، سبب، ٹھیک ہے نا، سبب ہے، لام تعلیل اس کو کہتے ہیں، اور اس کا ترجمہ کئی کی طرح کیا جائے گا، تاکہ ہم اس سے نکالیں اناج اور سبزہ۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ لام کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ لام کے بعد بھی ایک ان ہوتا ہے چھپا ہوا، اور یہ ان جو ہے فعل مضارع کو حالت نصب میں لے جا کر چلا جاتا ہے، اور یہ اس کو لام کئی اور لام تعلیل کہتے ہیں۔ اب ایزن کے بارے میں بھی دیکھ لیں، اگرچہ یہ ایزن نہیں آیا وہ قرآن میں، لیکن پھر بھی اس کے بارے میں دیکھ لیں کہ فعل مضارع سے پہلے آ کے یہ بھی مضارع کو نصب میں لے جاتا ہے۔ تدخلون، تدخلون کے اوپر جب ان داخل ہوگا تو کیا ہوگا؟ نون رابی گر جائے گا، ایک الف آ جائے گا بغیر حرف کے، تو اذن تدخلو، تب تو تم داخل ہوگے، ٹھیک ہے، یہ اس کا یہ آ جائے گا، سمپل ہے اس کا۔ دوسری مثال دیکھیں، اذن تفرحو، تب تم خوش ہوگے، یہ اس کا سمپل ہے، بس اس طرح اس میں تبدیلی آئے گی، اور یہ حالت رفع سے حالت نصب میں چلا۔ ہم نے کیا پڑھا ہے اس پورے لیکچر میں؟ اس لیکچر میں ہم نے ان کے بارے میں پڑھا ہے، کئی کے بارے میں پڑھا ہے، حتی اور لی کے بارے میں پڑھا ہوا ہے۔ ان کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ ان کا ترجمہ ہم اس کا مطلب ہے کہ، سمپل ترجمہ ہم نے کیا کہ سے، پھر ہم نے اس کو مصدر کا ترجمہ بھی کیا، اس لیے اس کو ان مصدریہ بھی کہتے ہیں، ان مصدریہ کہتے ہیں، یہ ہم نے پڑھا ہے۔ اس کے علاوہ کئی کے بارے میں کیا پڑھا ہے؟ کئی کے بارے میں یہ پڑھا ہے کہ لام جو ہے وہ پلس کئی اور پلس لام نفی کے ساتھ آ جائے گا، اور لام جو ہے کبھی کبھی لام جو ہے کئی کے ساتھ ملتا ہے، مل کے آتا ہے، اور لام نفی جو ہے، لام نفی جو ہے، لائن نفی، وہ الگ آتا ہے۔ اس کی مثالیں یہ آ گئی ہیں، ٹھیک ہے کیا؟ حتی یہاں تک کہ وہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ لام جو ہے اس کی دو اس کو لام کئی اور لام تعلیل بھی کہتے ہیں، اس لام کو لام تعلیل اور لام کئی اور لام تعلیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیوں کہتے ہیں اس کو لام کئی؟ کیونکہ کئی کا مفہوم دیتا ہے، اور لام تعلیل سبب بیان کرتا ہے، اور ان دونوں میں کیا چھپا ہوا ہوتا ہے؟ ان، ان دونوں کے بعد ایک ان چھپا ہوا ہوتا ہے جو فعل مضارع کو حالت نصب میں لے جاتا ہے۔ یہ ہمارا خلاصہ ہو گیا آج کا لیکچر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو حروف ناصبہ ہیں فعل مضارع پہ جب داخل ہوتی ہیں تو یہ کیا کام کرتی ہیں اور کیا تبدیلیاں لے کر آتی ہیں، اور ان کا کیا مطلب ہے۔ آپ اس کے نوٹس بنائیں، اس کو ایک دفعہ دو دفعہ سنیں لیکچر کو، اور اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں۔ اس میں تھوڑا سا بھی کوئی مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، اور سب سے اہم بات، آپ کے جو پچھلے لیکچرز ہیں ان کو آپ دیکھیں، کیونکہ پچھلے لیکچر اگر آپ نے نہیں دیکھے ہیں تو اس لیکچر کے اوپر بہتر طریقے سے اور صحیح طریقے سے نہ سمجھے ہوں تو یہ لیکچر آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ اس لیے پہلے لیکچر جو فعل مضارع کے ہوتے ہیں ان کو پہلے آپ سیکھیں، سمجھیں، اپنے ذہن میں ڈالیں، تب آپ کو جو ہے یہ آگے سبق جو ہے سمجھ بھی آئے گا، اور اس کی آپ کو یاد بھی رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا اسی طرح قرآن و حدیث سے تعلق برقرار رکھے، اور اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی روز قیامت ہمیں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے، اور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ معزز ناظرین کرام، اگر آپ اپنی زندگیوں سے پریشانیاں اور ناکامیاں دور کرنا چاہتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے قریب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام پریشانیوں سے
نجات عطا فرمائے گا اور کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں جنت میں نوجوانوں کے سردار امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی محفل اور غلامی نصیب فرمائے، اور مسلم خواتین کو جنت میں خاتون جنت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی محفل اور کنیزی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما علینا الا البلاغ۔